رب العالمین کا فرمان ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کی مذہبی آزادی کو چھیننا ظلم ہے، کسی کے سکون کو چھیننا ظلم ہے، کسی کا مال چرانا ظلم ہے، کسی کے عزت پر حملے کرنا ظلم ہے، اور کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانا ظلم ہے، عبادت گاہوں کو ڈھانا ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، بھائی چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا، جو ظلم کا شکار ہوا ہے اس کی مدد کرنا تو ہمیں سمجھ میں آیا، ظلم ڈھانے والے کی، ظالم کی ہم مدد کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے کہ ظالم ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کے گریبان پکڑو، اس کے کبر و غرور کو توڑو۔ آج ہمارے اس ملک میں اقتدار کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، کبھی عیسائیوں پر حملے ہوتے ہیں، دلتوں پر حملے ہوتے ہیں، آدیواسیوں پر حملے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کی مذہبی آزادی کو چھینا جاتا ہے، عبادت گاہوں کو ڈھایا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم خاموش رہیں؟ ہماری خاموشی ظالم کو اور مضبوط کر دے گی، اور ظالم ظلم ڈھاتا رہے اور مظلوم فریادی بن کر خاموش رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس بات کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، اپنا مال جو لوٹتا ہے، ہمارے اپنے مال کو لوٹنے والے لٹیرے کے خلاف لڑتے ہوئے اگر کوئی جان دے دیتا ہے تو شہید ہے۔ ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، اگر کوئی ہماری عزت کو لوٹتا ہے تو عزت کو لوٹنے والے لٹیرے کے خلاف لڑ کر اگر کوئی اپنی جان قربان کر دیتا ہے تو شہید کہلاتا ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے ایمان کو چھیننا جو چاہتا ہے، ہمیں دین سے پھیرنا چاہتا ہے، ایسے ظالم کے خلاف لڑتے ہوئے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اسلام بزدلی نہیں سکھاتا، اور اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا رہے اور ہم خاموش
तमाशा देखते रहें, इस बात की इजाजत नहीं है। और बुज़दिल नामर्द, उसके लिए जन्नत नहीं है। लिहाजा जहां भी जुल्म हो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा और जालिम को खड़े करना होगा, उसका गिरेबान पकड़ना होगा, उसका हाथ पकड़ना होगा और उसके खिलाफ एहतिजाज करना होगा। तभी हमारी जान, हमारा माल, हमारी इज्जत आबरू, हमारी इबादत गाहें, या इंसानियत बाकी रह सकती है। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अमन का, शांति का गहवारा बनाए। आमीन।